قائد اعظم کے یوم ولادت کے سلسلے میں پشاور میں ہونے والی اس تقریب میں شرکت انتہائی خوشگوار ہے۔ سر بفلک پہاڑوں اور سنگلاخ سرزمین میں بسنے والے بہادر و غیور پشتونوں نے قیام پاکستان کے لیے جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، ان کے مناظر آج کی اس تقریب کی وساست سے ہماری نگاہوں کے سامنے ایک بار پھر تازہ ہو گئے ہیں۔ آرمی پبلک اسکول پشاور کے طالب علموں سمیت دیگر بچوں کی کارکردگی اور ایف سی کے جوانوں کے رقص نے ایک ایسا ولولہ پیدا کیا ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ مقام شکر ہے کہ ابھی ہمارے درمیان ایسے بزرگ موجود ہیں جنہوں نے تحریک پاکستان میں شرکت کی یا انہیں اس عظیم تحریک کے مجاہدوں سے ملاقات کا شرف حاصل ہے۔ ان بزرگوں کی گفتگو سن کر اندازہ ہوتا ہے کہ قائد اعظم اس وقت کے صوبہ سرحد اور آج کے خیبر پختونخوا سے کتنی محبت رکھتے تھے۔ اسی طرح ان کے بااعتماد ساتھیوں اور رفقائے کار کی بہت بڑی تعداد بھی صوبے کے مختلف حصوں میں پھیلی ہوئی تھی، جنہوں نے تحریک پاکستان میں اس خلوص اور بہادری سے حصہ لیا کہ مخالفین بھی داد دینے پر مجبور ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ صوبے کے اس وقت کے کانگریسی رہنما کہا کرتے تھے کہ ممکن ہے کہ مسلم لیگ اور کہیں وجود رکھتی ہو، لیکن صوبہ سرحد میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ لیکن جب عام انتخابات کے نتائج سامنے آئے تو مسلم لیگ نے صوبے سے بھی 50% سے زائد نشستیں حاصل کر کے سب کو حیرت میں ڈال دیا، جس پر قائد اعظم نے غیور پختونوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ میرے سپاہیوں نے کانگریس کا جادو توڑ کر رکھ دیا ہے اور اب ہمارا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ بابائے قوم 1945 میں پشاور تشریف لائے تو عوام نے ان کا شاندار استقبال کیا اور عوام نے شہر کے کوچہ و بازار کو مسلم لیگ کے پرچموں سے ایسا سجایا کہ آج بھی اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس شام قائد اعظم نے ایک عظیم الشان جلسے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آج عوام کے سمندر نے واضح کر دیا ہے کہ بر صغیر کے اس حصے میں بھی زندگی کی لہر دوڑ چکی ہے اور اب پاکستان کا قیام روکنا ناممکن ہو چکا ہے۔ اسلامیہ کالج پشاور اور دیگر تعلیمی اداروں کے طلباء نے تحریک آزادی میں جس جوش و جذبے سے حصہ لیا، اس کے سبب انہوں نے بابائے قوم کے دل میں ایک خاص مقام حاصل کر لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس ادارے میں بار بار تشریف لائے اور انہوں نے اسلامیہ کالج پشاور کو اپنی جائیداد کا وارث بھی قرار دیا۔ تاریخ کا طالب علم تحریک پاکستان میں جب بھی اسلامیہ کالج کے کردار پر نظر ڈالتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے۔ یہ 1945 کا واقعہ ہے جب قائد اعظم نے اسلامیہ کالج میں ہونے والے ایک جلسے کی صدارت فرمائی۔ اس موقع پر مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل محمد طہماسپ نے انہیں 8,000 روپے بطور عطیہ پیش کیے اور وعدہ کیا کہ جب وہ اگلی بار یہاں تشریف لائیں گے تو ان کی خدمت میں 8,000 کارکن بھی پیش کیے جائیں گے۔ قائد اعظم نے اٹھ کر انہیں گلے لگایا اور کہا کہ آپ کے اسی جوش اور جذبے سے کام کرتے رہنے سے منزل خود آپ کے پاس آ پہنچے گی۔ تحریک پاکستان میں جن قائدین نے بابائے قوم کے شانہ بشانہ کام کیا اور مسائل و اعلام کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جد و جہد جاری رکھی، ان میں سردار عبدالرب نشتر نمایاں ترین ہیں۔ سردار صاحب اس زمانے میں نوجوان تھے، لیکن ان کی ذہانت، معاملہ فہمی اور سیاسی بصیرت کی وجہ سے انہیں قائد اعظم کی محبت اور اعتماد حاصل ہو گیا۔ جب بابائے قوم نے باچا خان اور مولوی ابوالکلام آزاد کو مسلم لیگ میں شمولیت کی دعوت دینے کا فیصلہ کیا تو سردار صاحب ہی کو ان کی طرف بھیجا۔
خواتین و حضرات، یہ درست ہے کہ پاکستان کا نام چودھری رحمت علی نے اپنے پیمفلیٹ ناؤ اور نیور میں تجویز کیا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ چودھری صاحب کو اگر غیر معمولی سیاسی بصیرت کے حامل اپنے دو ساتھیوں کا تعاون حاصل نہ ہوتا تو ان کی تجویز لوگوں کے سامنے آ سکتی اور نہ ہی اتنی مقبولیت حاصل ہوتی۔ چودھری صاحب کے ان دو ساتھیوں میں جناب اسلم خٹک اور جناب عنایت اللہ خان شامل تھے۔ یہ دونوں بزرگ بھی اسلامیہ کالج ہی کے چشم و چراغ تھے۔ خواتین و حضرات، تحریک پاکستان میں صوبہ سرحد یا موجودہ خیبر پختونخوا کی خواتین کا کردار بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، جن میں بیگم کمال الدین، محترمہ فاطمہ بیگم، بیگم زریں سرفراز اور دیگر بہت سی خواتین شامل ہیں۔ 1946 میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی پشاور آمد پر بیگم زریں سرفراز کی قیادت میں نکلنے والے جلوس نے تو سیاست کی کایا پلٹ ہی رکھ دی تھی۔ اس جلوس میں ہزاروں خواتین نے شرکت کی۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن سرحد کی خواتین کے اتنے بڑے اور منظم جلوس کو دیکھ کر ششدر رہ گئے اور کہا کہ میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میرے عزیز نوجوانوں اور معزز خواتین و حضرات، ہمارے بزرگوں کا یہی عظیم الشان کردار ہے جس کے پیش نظر میں نے سوچا کہ بابا قوم کو خراج عقیدت پیش کرنے کا حق اس وقت تک ادا نہیں کیا جا سکتا جب تک تحریک پاکستان کے ان تمام کارکنوں کی یاد تازہ نہ کی جائے۔ پشاور میں اس تقریب کے انعقاد کا مقصد بھی یہی ہے۔ ہم اپنے ان بزرگوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ وطن عزیز کی ترقی اور سربلندی کے لیے انہی کے جذبے سے کام لیا جائے گا۔ میرے عزیز بچوں، ہمیں یہ حقیقت ضرور پیش نظر رکھنی چاہیے کہ وہ کون سی قوت اور جذبہ تھا جس نے محمد علی جناح کو قائد اعظم بنایا اور ان کے رفقائے کار کو وہ جوش و جذبہ عطا کیا جسے بروئے کال لاتے ہوئے انہوں نے قیام پاکستان کے معجزے کو ممکن بنا دیا۔ تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ جو قائدین ذاتی اغراض سے بالا تر ہو کر صرف اور صرف قومی مقاصد کے لیے خود کو وقف کر دیتے ہیں ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں، اور جو اپنی خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں وہ ہمیشہ ناکام رہتے ہیں۔ قائد اعظم کی مزاج کی بنیادی خوبی بھی یہی تھی کہ وہ ذاتی خواہشات کو قومی مقاصد پر کبھی غالب نہیں آنے دیتے تھے۔ انہوں نے اپنے رفقائے کار کی تربیت بھی اسی حکمت عملی کے ساتھ کی تھی، اور تحریک پاکستانی کی کامیابی کا راز بھی یہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہماری نئی نسل اپنے اسلاف کے طرز زندگی کا سنجیدگی سے مطالعہ کر کے انہی اقدار کو اپنا لے جن کی طاقت سے ہماری قوم نے مشکل لڑائی لڑ کر اپنے عظیم مقصد میں کامیابی حاصل کی۔ قائد اعظم اور تحریک آزادی کے دیگر رہنماؤں کی یاد بنانے کا مقصد بھی یہی ہے۔ ان کو سی پیک کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ یہ بڑی خوش آئند بات ہے، اور اب سی پیک کا جو منصوبہ ہے وہ 57,700 یا 800 ارب پاکستانی روپے پر مشتمل ہو گیا ہے۔ تو یہ بڑی خوشی کی بات مجھے پڑھنے کو ملی۔ اور دوسری خوشخبری جو میں نے پڑھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کو دہشت گردی سے متاثر ملکوں کی فہرست میں بہت آگے گنا جاتا تھا، اور بلکہ کراچی شہر جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اس کو دنیا کے خطرناک ترین شہروں میں چھٹا نمبر اس کو حاصل تھا، کہ چھٹے نمبر پر انہوں نے پاکستان کو رکھا تھا۔ لیکن اب حالات اتنے بہتر ہو گئے ہیں، یہ آپریشن ضرب عضب اور کراچی کے آپریشن کے بعد جو نتائج نکلے ہیں، کہ اب کراچی شہر جو ہے وہ چھٹے نمبر سے ہٹ کے 31ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ تو یہ بڑی خوشخبری کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ میں آپ سب کو خاص طور پہ نوجوانوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان اللہ کی ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کے مسلمانوں کو عطا کی ہے، یہ بر صغیر ہندوستان کے مسلمانوں کو عطا کی ہے۔
نوجوانوں کو خاص طور پر اس کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کریں، خاص طور پر جو جدید علوم ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں، تاکہ آگے جو امکانات مزید پیدا ہو رہے ہیں. یہ سی پیک کوئی معمولی منصوبہ نہیں ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مختلف کانفرنسز کے دوران جب میری ملاقاتیں مختلف سربراہوں سے ہوئی ہیں، سینٹرل ایشیا کے 2 سربراہوں نے مجھے کہا کہ ہم ابھی سے اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ جب یہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کمپلیٹ ہوگا تو ہم کس راستے سے جا کے اپنی کنیکٹیویٹی قائم کریں گے اس کے ساتھ. تو یعنی اندازہ لگائیے کہ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے دیگر ممالک بھی اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ اکنامک کوریڈور کب کمپلیٹ ہو اور کب وہ بھی اس سے فائدہ اٹھانا شروع کریں. تو میری بزرگوں سے بھی دعا ہے، استدعا ہے، اور نوجوانوں سے خاص طور پر کہ اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کیا کریں کہ یہ جو نئے امکانات پیدا ہوئے ہیں ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ہمیں اللہ سے ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ جتنے منصوبے بنے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد بر وقت مکمل کرے. پاکستان کا مستقبل مجھے تو بڑا تابناک نظر آتا ہے. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے ادوار میں پاکستان میں جو غلط کاریاں ہوئی ہیں، بہت ہوا ہے، بہت کچھ ہوا ہے. میں تو اکثر اس بات پہ کہتا رہتا ہوں اور لوگوں کو آمادہ کرتا ہوں کہ پاکستان میں کرپشن اور بدعنوانی جو پھیلی ہے اس نے پاکستان کی جڑوں کو کمزور کیا ہے، پاکستان کو دیمک کی طرح سے چاٹا ہے. لیکن دوسری بات بھی میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ پاکستان جتنا خراب ہونا تھا ہو چکا. اب پاکستان نے اچھا ہونا ہے، پاکستان نے آگے بڑھنا ہے. ہم سب مل کے پاکستان کو آگے بڑھائیں گے، مجھے اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. اور یہ جو امکانات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیے ہیں، جس میں یہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے جو اس نے ہمیں عطا کی ہے. ہم سب کو دعا کرنی چاہیے، اپنا اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اس بات کا روتے رہیں کہ یہ غلط ہو گیا، وہ غلط ہو گیا، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. بلکہ ہم سب کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. بقول احمد فراز کے کہ شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا. بجائے اس کے کہ ہم شکوہ کرتے رہیں، ہمیں چاہیے کہ ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے. شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. ہم سب کو اپنے حصے کی شمع جلانی چاہیے. یہ پاکستان ایک عظیم الشان ملک بننے جا رہا ہے. آپ میری بات کو یاد رکھیے گا، ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، نوجوان اس بات کو دیکھیں گے کہ یہ پاکستان ایک بڑا عظیم الشان ملک بننے جا رہا ہے. اور پاکستان میں ہم سب کو کرپشن اور بدعنوانی کے خلاف جہاد کرنا چاہیے، اپنا اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کرپٹ اور بدعنوان شخص کو جانتے ہیں تو اس کو آمادہ کریں کہ وہ کرپشن اور بدعنوانی کو چھوڑے، اور اگر وہ اپنی طرز عمل کو تبدیل نہیں کرتا تو اس سے اجتناب کریں، اس کو اپنے بات مت بٹھائیں. اس سے کہیں کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تم ہمارے پاس بیٹھ سکتے ہو، یا تو ٹھیک ہو جاؤ ورنہ ہمارے پاس بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہے. اسی طرح سے انشاءاللہ پاکستان ٹھیک ہوگا. اور میں کبھی کبھی نوجوانوں کو خاص طور پہ بتاتا ہوں کہ میں نے اپنی نوجوانی تک یہ دور دیکھا ہے کہ کسی گھر سے رشتہ آیا کسی بچی کا، اور جب اس بچی کے گھر والے بڑے بوڑھے بیٹھے کہ کیا فیصلہ کیا جائے، تو یہ فیصلے اپنے کانوں سے سنے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان بڑے بوڑھوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم اس گھر میں اپنی بچی کو نہیں بھیجیں گے، یہ تو بے ایمان لوگ ہیں، ان کے گھر میں ہم اپنی بچی کو کیسے بھیج سکتے ہیں. تو ہمیں یہ اقدار واپس لانی ہے، ہمیں یہ کردار اپنی قوم کے اندر پیدا کرنا ہے. تو انشاءاللہ پاکستان بس آگے ہی بڑھتا جائے گا. انشاءاللہ پاکستان کو پھر اس ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا. ہم سب کو اپنے کردار کو ٹھیک کرنا چاہیے، اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، خاص طور پہ نوجوانوں کو. اور پاکستان بڑا عظیم الشان ملک ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نعمت جو ہم سب کو عطا کی ہے، ہم سب کو اس کی قدر کرنی چاہیے. اس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہم سب کو اپنی اپنی کوشش کرنی چاہیے. انشاءاللہ پاکستان آگے بڑھے گا، پاکستان ترقی کرے گا، اور ہم سب ہمارے
ہم تو نہیں ہوں گے, ہمارے بچے اور ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اس کی ترقی اور خوشحالی کو انشاءاللہ دیکھیں گے, اور پاکستان اقوام عالم میں ایک بڑا بلند مقام انشاءاللہ حاصل کرے گا. امتیاز ملٹری سے نوازا گیا. صدر مملکت نے دفاع وطن کے لیے اعلیٰ پیشہ ورانہ خدمات پر انہیں نشان امتیاز ملٹری سے نوازا ہے. اسی تقریب میں وزیراعظم محمد نواز شریف موجود تھے, صدر ممنون حسین موجود تھے. اعلیٰ عسکری قیادت کو پیشہ ورانہ خدمات کے اعتراف میں ان اعزازات سے نوازا گیا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ وفاقی وزراء, چیئرمین سینٹ میاں رضا ربانی, اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سمیت اعلیٰ اور سول اور عسکری قیادت اس تقریب میں شریک تھی. اور ساتھ ہی ساتھ سلامتی کے مشیر ناصر خان جنجوعہ, وزیراعظم کے مشیر عرفان صدیقی, اشتر وصاف علی, انجینئر امیر مقام, وزیر دفاع خواجہ آصف, وزیر خزانہ اسحاق ڈار اس خصوصی تقریب میں موجود تھے. ایک پروقار تقریب کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن اسکرینز پر. اب سے کچھ ہی دیر قبل کے یہ مناظر ہیں. And now I request General Qamar Javed Bajwa, Chief of the Army Staff, to come forward and receive the award of Nishan-e-Imtiaz Military from the President of Islamic Republic of Pakistan. Honorable President, may I have your permission to close the formal proceeding of special investor ceremony. Ladies and gentlemen, the formal proceeding of this special investor ceremony are now closed. Thank you very much.